بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوپ سو کہ آپ تمام دوست میری آل یوٹیوب فیملی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں کہ ہاؤ ٹو اچیو سکسیزفل ان لائف۔ اپنی زندگی کے اندر ہم کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ میں اس کے اندر بہت سارے پوائنٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا آج کی اس ویڈیو کے اندر۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا۔ ہاں، اگر آپ لوگ میرے چینل کے اوپر نیو ہیں، ٹھیک ہے، تو ذوالفقار بخاری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میں آپ کے لیے ایسی ہی ویڈیو جو موٹیویشن سے بھی ریلیٹڈ ہوتی ہیں لاتا رہتا ہوں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کامیابی کیا چیز ہے اور کامیابی کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ کامیابی حاصل کرنے میں کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں اور بھی بہت کچھ اس کے اندر ہے۔ تو کامیابی جو چیز ہے، کامیابی بہت ایک آسان چیز ہے، لیکن ہر ایک بندے کا ایک اچیومنٹ ہوتی ہے، اس کی اپنا ایک پرپز ہوتا ہے، اس کا ایک گول ہوتا ہے، اس کی لائف کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ مالک کائنات نے اس کو کسی چیز کے لیے پیدا کیا ہوتا ہے، اس کی کچھ اپنی خواہشات ہوتی ہیں، وہ کچھ خود کرنا چاہتا ہے، اور کچھ لوگ جو اپنی لائف کے اندر بڑھنا نہیں چاہتے، ان کی لائف کا کوئی گول نہیں ہوتا، کوئی پرپز نہیں ہوتا، ان کی لائف کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، ان کی لائف بے مقصد ہوتی ہے۔ اور آج ہمارے پاکستان کے اندر 100 میں سے جو ہیں وہ 60% ایسے لوگ ہیں جن کا مائنڈ سیٹ اپ کوئی نہیں ہوتا، اور 40% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا مائنڈ سیٹ اپ ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کی کامیابی اور ناکامی کا راز بھی یہی چیز ہے۔ یاد رکھیے گا، میرے نزدیک 10 مرتبہ گر کے 11ویں مرتبہ کھڑا ہونے والا بندہ وہی سکسیس حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ پہلی مرتبہ میں سکسیس حاصل کر لیتا ہے، کامیابی حاصل کر لیتا ہے، کسی کی کامیابی، اگر وہ اسکول پڑھا ہے تو اپنی کلاس کے اندر ٹاپ آنا اس کی کامیابی ہے۔ اگر کسی کے والدین بزرگ ہیں اور وہ اپنے والدین کے پاس بیٹھا ہے، ان کی خدمت کر رہا ہے، تو اس کی کامیابی اپنے والدین کا دل خوش کر کے ان سے دعا لینا ہوتا ہے۔ اب اسی طرح آپ کسی دوسرے شعبے میں چلے جائیں، آپ اپنی لائف کے اندر چلے جائیں، جابس کے ریلیٹڈ، تو جابس کے اندر آپ کا سب سے اچھا کیا ہوتا ہے، آپ کی کامیابی کہ آپ اچھا کام کر کے اپنے مالک کو خوش کر لیں۔ پھر آپ کی لائف کے اندر انسان اپنی لائف کے اندر جو ہے وہ کامیابیوں کو اچیو کرتا ہی لیتا، لیکن کیونکہ انسان ناشکرا ہے، اور ناشکرا پن اس کا کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ تو کامیابی کامیابی ہے، جس طرح بھی ہو، کامیابی اور کامیابی انسان کو مل جاتی ہے، اگرچہ وہ اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب جابس لائف کے اندر چلے جائیں۔ اب جابس لائف کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بندہ اگر اچھا کام کر کے اپنے مالک کو خوش کر لے، اپنے باس کو خوش کر لے، یہ اس کی کامیابی ہوتی ہے۔ شادی کر لے تو شادی کے بعد وہ اپنے خاندان کے جو اس کے بیوی کی طرف سے جو اس کے جتنے بھی ریلیٹیو اس کو بن جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ اچھا کردار، اچھا سلوک کر سکا، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکا، یہ اس کی کامیابی ہے۔ یہ ساری کامیابیاں جو ہیں وہ یہ دنیاوی کامیابیاں ہیں۔ اصل میں کامیابی وہ کیا ہے؟ وہ اصل کامیابی ہے، وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ جہاں ہم دنیاوی کامیابیوں کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، وہاں ہمیں آخرت کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ تو آخرت کی اندر کیا کامیابی ہے؟ آخرت کے اندر کامیابی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنات کو اپنانا، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس کے اوپر چلنا، یہ آپ کی آخرت کی کامیابی ہے۔ حقوق اللہ، حقوق العباد کو ادا کرنا، اور بے لوس، پنجابی کے اندر کہتے ہیں انیوا، حضور سے محبت کرنا، آپ کی کامیابی کی ضمانت۔ دنیاوی سکسیس کی بات کرتے ہیں، دنیا کے اندر بہت سارے لوگ سکسیس حاصل کی۔ ہر انسان کے اندر، میرا ماننا ہے، ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کوالٹی رکھی ہوتی ہے، ایک ایسی ایبیلٹی ہوتی ہے، ایسی ایک خوبی ہوتی ہے
مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی دوسرے انسان میں ہو. بس ہوتا یہ ہے کہ ہم اس کو ریئلائز بہت ٹائم کے بعد کرتے ہیں. جس طرح آپ ایگزامپل لیں کہ یہ جو ہوتا ہے دیہاتوں کے اندر، ہل کے لیے انہوں نے وہاں پہ گائے رکھا ہوتا ہے، یا وہ جس کو کیا کہتے ہیں دانت، ہاں وہ رکھا ہوتا ہے. وہاں پر وہ اس کے ساتھ ہل لگاتے ہیں پورے کھیتوں کے اندر. اس کی جو طاقت ہے اس کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں. اس طرح انسان کو بھی اپنی پاور کا اندازہ نہیں ہوتا، اور اس کو اپنی پاور کا اندازہ بہت ٹائم کے بعد ہوتا ہے، جب یہ بہت آگے چلا جاتا ہے. انسان کی لائف کے اندر ایسے بہت زیادہ مومنٹس آتے ہیں جن کا وہ فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی کے اندر سکسیس حاصل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ راز بتانا چاہتا ہوں کہ کامیابی حاصل کیسے کی جائے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کامیابی سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ ہوتے ہیں چیلنجز. جو بندہ چیلنجز کے آگے ڈٹ جاتا ہے، کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے. تو کامیابی کا جو ایک راز ہے نا، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو کامیاب انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، اور دنیا کے جو امیر ترین لوگ ہیں ان کے اندر بھی کچھ ایسی ہیبٹس پائی جاتی ہیں جو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو جو بندہ بھی اپنے ورک کے اوپر فوکس کرتا ہے، اٹریکشن جو ہوتی ہے اس کی، وہ ہر وقت اسی کی طرف ہو جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے ایلان ماسک جو ہے وہ اس وقت دنیا کا سب سے امیر انسان بن چکا ہے. جیف بیزوس کا بھی ریکارڈ توڑ چکا ہے. $2.77 بلین اس وقت ایلان ماسک کی جو ہے وہ اس وقت نیٹ ورتھ ہو چکی ہے. آپ کو پتہ ہے کیوں؟ آپ کو آج ایک اور نئی بات بتانا چاہوں گا. ایلان ماسک جو تھا بچپن کے اندر اس کو نہ سنائی نہیں دیتا تھا. اب اس کے والدین جو تھے بڑے پریشان تھے کہ یار یہ کیا ہو گیا ہے. وہ بولتے رہتے، وہ جواب کوئی نہ دیتا. اور پھر اس کے والدین اس کو ہاسپٹل لے کے گئے، چیک کروایا تو انہوں نے کہا یار اس کے کان چیک کرنے پڑیں گے. آپریشن ہوا اس کا بچپن میں کانوں کا، تو چیک کیا گیا تو سب کچھ ٹھیک تھا. تو ڈاکٹرز اس بیماری کو نہ سمجھ سکے کہ ایلان ماسک سن کیوں نہیں پاتا. ایک ماہر سرجن نے پھر اس کی تحقیق کی، اور تحقیق کے بعد یہ چیز اس کے پیرنٹس کو بتائی کہ ایلان ماسک جب بھی کوئی چیز سوچنے لگتا ہے نا، کوئی چیز کرنا چاہتا ہے، جب اس کے مائنڈ کے اندر کوئی آئیڈیا آتا ہے، کوئی چیز کریٹ کرتا ہے، اس وقت 100% اس کا مائنڈ اسی چیز کے اندر چلا جاتا ہے. اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے پاس کیا ہو رہا ہے، اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. یہ کامیاب لوگوں کے اندر ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اپنے ورک سے اتنی محبت کرتے ہیں، اس قدر محبت کرتے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے، ڈونٹ کمپرومائز آن مائنڈ. اپنے دماغ کے اوپر ان کو اتنا یقین ہوتا ہے، اپنے مائنڈ سیٹ اپ ان کا ہوتا ہے. وہ اپنی ورک اور اپنی نش کے اندر رہ کے کام کرتے ہیں، اور اتنی محنت کرتے ہیں کہ وہ ناکام ہو جاتے ہیں. وہ اپنی ناکامیوں کو ناکامی سمجھتے ہی نہیں ہیں. وہ اپنی ناکامیوں کو ناکامی نہیں سمجھتے. ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہر ناکامی یہ کچھ لوگ ناکامی کو کامیابی کے متضاد سمجھتے ہیں. دیٹ از ناٹ رائٹ. جو ناکامی ہے یہ کامیابی کے متضاد نہیں ہے. جو ناکامی ہے یہ کامیابی کا ایک حصہ ہے. سمجھ آ گئی میری بات؟ تو کامیاب انسان کے اندر ایک ابیلٹی ہوتی ہے لڑنا. وہ چیلنجز کے ساتھ لڑتا ہے، اور چیلنجز کے ساتھ لڑنا ہی اسے سکسیس کی طرف لے کر جاتا ہے. تو جو شخص چیلنجز کے ساتھ لڑ نہیں سکتا، جس کے اندر اتنی ابیلٹی نہیں ہے کہ وہ چیلنجز کا مقابلہ کر سکے، وہ شخص بھی کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. تو کامیاب شخص کی ایک یہ بھی علامت ہے
کہ کامیاب شخص جو ہوتا ہے وہ اپنے ورک کے اوپر اتنی توجہ دیتا ہے، جب بھی وہ کوئی کرنا چاہتا ہے اس کے مائنڈ سیٹ اپ ون سائیڈڈ رہتا ہے، وہ دوسروں کی باتوں کے اوپر اپنے کان نہیں دھرتا۔ کسی نے کہہ دیا یہ کام غلط ہے تو وہ ادھر ہو گیا، کسی نے کہا یہ کام سیدھا تو وہ ادھر ہو گیا، کسی نے کہا یہ کام سیدھا تو وہ ادھر ہو گیا، وہ لوگوں کی باتیں نہیں سنتا۔ اس کی ایک اپنی نش ہوتی ہے، اپنی اس کا مائنڈ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے میں یہ کر سکتا ہوں، اس کو پتہ ہے یہ میں نہیں کر سکتا۔ اور جو انسان اپنی مرضی سے فیصلے کرتا ہے اور صحیح فیصلے کرتا ہے، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے یور فرسٹ ڈیسیجن از یور لائف، یور لاسٹ ڈیسیجن، آپ کا پہلا ڈیسیجن آپ کا آخری ڈیسیجن ہے۔ اور دوسری بات میں یہ کہتا ہوں یور ڈیسیجن از یور لائف، یور سکسیزفل از یور ڈیسیجن، آپ کی لائف بھی آپ کا ڈیسیجن ہے، آپ کی کامیابی بھی آپ کا ڈیسیجن ہے، کیونکہ ایک ڈیسیجن آپ کو 10 سال پیچھے لے جاتا ہے اور ایک آپ کا فیصلہ، ایک ڈیسیجن جو آپ کو ہوتا ہے وہ آپ کو 10 سال آگے لے جاتا ہے۔ تو کامیابی حاصل کرنے کے لیے جو بہت ہی زیادہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے، آپ کی ایک نش کا سلیکٹ ہونا۔ اب صرف نش ہی آپ نے لوگوں نے سلیکٹ نہیں کرنے، یہاں سے آگے کا بھی ایک مرحلہ آتا ہے، وہ بھی آپ نے مائنڈ میں رکھنا۔ جب آپ نے اپنی کوئی نش سلیکٹ کر دی، کسی کی نش ہے جی میں پرنسپل بنوں گا اپنے اسکول کا، کسی کی نش ہوتی ہے میں اسکول ہیڈ ماسٹر بنوں گا، کسی کی نش ہوتی ہے کہ میں ایک اچھا پروفیسر بنوں گا، کسی کی نش ہوتی ہے کہ میں ایک اچھا اسکالر بنوں گا، کسی کی نش ہوتی ہے میں ایک اچھا بزنس مین بنوں گا۔ ہر ایک انسان کی اپنی کوئی نہ کوئی ایک اپنی اس کی اپنی ذاتی خواہش ہوتی ہے، اس کا ایک پرپز ہوتا ہے، اس کی لائف کا کوئی مقصد ہوتا ہے جس کے اوپر وہ کام کرتا ہے۔ جب آپ اس لیول کے اوپر پہنچ جائیں، آپ کو اپنی زندگی کا احساس ہو جائے، آپ اپنی زندگی کے اندر کوئی نش سلیکٹ کر لیں، اب یہاں سے آگے کا جو مرحلہ ہے یہ بھی آپ لوگوں نے بہت غور کے ساتھ سمجھنا ہے اور اس کو اپنے مائنڈ کے اندر بٹھانا ہے۔ دوسرا جو مرحلہ ہوتا ہے یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب آپ اپنی لائف کے اندر کوئی ڈیسیجن لے لیتے ہیں۔ جب آپ اپنی لائف کے اندر کوئی ڈیسیجن لے لیتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈیسیجن ٹھیک ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈیسیجن غلط ہو، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے وہ ڈیسیجن لے لیا، اب سیکنڈ پوائنٹ آتا ہے آپ کا، یہ یاد رکھیے گا، کامیاب لوگوں کے اندر یہ والی چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ جب آپ نے اپنی زندگی کے اندر کوئی ڈیسیجن لے لیا، اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ مرحلہ ہے کہ اس فیلڈ کا جو ماسٹر مائنڈ ہے، اس فیلڈ کے اندر جس نے سب سے زیادہ نام کمایا ہے، اس فیلڈ کے اندر جس کی سب سے زیادہ گرفت ہے، آپ نے اس بندے کو پکڑنا ہے، اس کے پاؤں پکڑنے پڑتے ہیں، پکڑیں آپ کو، اس کا کام کرنا پڑتا ہے، کریں آپ جو مرضی کرنا پڑتا ہے کریں، لیکن اس کا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں۔ یہ بندہ آپ کی کامیابی کے اندر بہت زیادہ تو یہ دوسری چیز جو ہوتی ہے کہ جب آپ اپنی لائف کے اندر کوئی ڈیسیجن لے لیتے ہیں تو اب آپ اس کے اندر جو سکسیزفل پرسن ہوتے ہیں ان لوگوں کے مشاورت جو ہوتی ہے وہ آپ کے لیے ایک کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے۔ تو جب تک کامیاب لوگوں کی ضمانت آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوگی، کامیاب لوگ جب تک آپ تب تک کامیابی کو ان سیڑھیوں کو عبور نہیں کر سکتے۔ میری شوق تھی، ایک میرا اپنا شوق تھا کہ یار میں جو ہے وہ آن لائن سیلنگ کی طرف جاؤں، ٹھیک ہے، جس کے لیے میں نے کافی ایفرٹس کر کے ان فائٹ کو جو ہے وجود میں لایا۔ اس کے لیے ذاتی طور پہ مجھے لوگو بنانے کے لیے بھی 1 ہفتہ تک لگ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو کامیابی نا ایسے نہیں ملتی، آپ کے اندر ایک ایسی چیز ہونی چاہیے جو ہر روز آپ کو اس چیز پہ مجبور کر دیں کہ آپ نے یار کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی زندگی کا ایک گول سلیکٹ کریں، اس گول کا جو ماسٹر مائنڈ ہے پھر اس کے پاس جائیں، اس سے اس کے اندر ہونے والی مسٹیک جانیں اور سکسیس حاصل کرنے کے ویز جانیں۔ جب یہ چیز ہو جائے اس کے بعد اپنی سلیکٹ کرنے کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے پارٹس بنا لیں۔ پارٹس از موسٹ امپورٹنٹ، پارٹس آپ نے ضرور بنانے ہیں، اس سے چھوٹا حصہ بنا لینا ہے
اپنی ڈیلی روٹین کے اندر آپ نے اس پارٹ کو کمپلیٹ کرنا ہے، اس حصے کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ یہ ایک ایک قطرہ ہوگا جو آپ روز کا روز اکٹھا کریں گے، ایک دن یہ قطرے مل مل کے ایک جو ہے وہ دریا کی شکل صورت اختیار کر جاتے ہیں، کیونکہ قطرے ملنے سے دریا بن جاتا ہے، اور جب دریا بنتا ہے تو پھر وہ سمندروں کو بھی جو ہے وہ پھر یہی سفر ہوتا ہے کہ آپ ایک اکیلے نکلتے ہیں۔ میں تو اکیلا نکلا تھا اور منزل کی طرف، اور پھر لوگ ملتے رہے، کارواں بنتا رہا۔ تو کامیابی کے لیے بہت ہی زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، وہ یہ چیز ہے جو آپ لوگوں کو اپنے مائنڈ کے اندر رکھنی ہے، جو چیز آپ لوگوں نے سمجھنی ہے، وہ یہ چیز سمجھنی ہے کہ کامیابی کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں کی ایک نش ہونی چاہیے۔ اس نش کا آپ کے پاس ماسٹر مائنڈ ہونا چاہیے، اس نش کی آپ کے پاس ایک پلاننگ ہونی چاہیے۔ جب یہ پلاننگ آپ اپنی لائف کے اندر کر لیتے ہیں، پھر آپ اپنی لائف کے اندر ایک طرف ہو جاتے ہیں، آپ کی نش سلیکٹ ہو جاتی ہے۔ اب آپ اپنی لائف کے اندر جہاں آپ نے وہ مار کھانی تھی، جہاں آپ نے وہ رکاوٹیں آپ کی لائف کے اندر جو آنی تھی، جو آپ نے نان سکسیس جو آپ نے گرنا تھا، وہ گرنے سے آپ کو آپ کا جو استاد ہوتا ہے یا آپ کا جو رہبر ہوتا ہے، آپ کا جو گائیڈنس ہوتا ہے، وہ آپ کو ان جگہوں سے اٹھا لیتا ہے، بچا لیتا ہے۔ یہاں پر آپ کی منی جو ہوگی وہ ایکسٹرا ضائع نہیں ہوگی، پیسوں کی ضیاع سے آپ بچ جائیں گے۔ بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتی ہے کام کرنے کا، اور میں نے بھی اپنی لائف کے اندر یہ احمقانہ فیصلے کیے ہیں کہ میں اپنے آپ کو خود یہ سمجھتا تھا کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، اور میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، میں ایسے کر لوں گا، میں ویسے کر لوں گا۔ بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک ایک فل پلان نہ ہو، ایک پوری ٹیم نہ ہو، جب تک آپ ایک دماغ کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک جو ون مائنڈڈ ہوتا ہے نا، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ جب زیادہ مائنڈ ملتے ہیں تو پھر قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ ایسے ایسے پلان بنتے ہیں، کیونکہ اگر آپ ایک جگہ سے غلط ہوں گے تو وہ آپ کو دوسرا بندہ بتائے گا، یہاں سے آپ رونگ ہیں، آپ یہاں سے ٹھیک ہیں، اس پوائنٹ کو تھوڑا سا ایسے کر لیں، اس پوائنٹ کو تھوڑا سا ایسے کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیز پھر آپ کی لائف کے اندر آپ لوگوں کو کامیابی کی طرف لے کر جائے گی۔ تو میں آپ کو یہ بھی چیز بتا چکا ہوں کہ آپ نے اپنی زندگی کی نش سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو پراپر گول بنا کے اس کی ایک ڈیلی بیسس کی آپ نے اس کی ایک ورکنگ روٹین بنانی ہے، جس کے اوپر آپ نے روز آپ نے اس کے اوپر کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہاں سے آگے چلتے ہیں۔ جب آپ لوگ اپنی لائف کے اندر کسی ایک نش کو سلیکٹ کر لیں، اس کے اوپر ورکنگ سٹارٹ کر لیں، ورکنگ سٹارٹ کرنے کے بعد آپ جب اس سے کچھ کما لیں، یاد رکھیں اس دوران کبھی بھی اپنے مالک کو نہ بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ الجن کے اندر ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اور جب رزق کی باری آئی تو سورۃ التحریم کے اندر غالباً سورۃ الطلاق کے اندر میں نے فرمایا کہ وَمَن يَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ میں اپنے بندوں کو رزق وہاں سے دیتا ہوں کہ جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا، ایک شخص تھا، وہ کھانا کھا رہا تھا ایک ہوٹل کے اندر بیٹھا ہوا، ایک بندہ اس کے پاس سے گزرا، اس نے اس کو دیکھا وہ کھانا کھا رہا تھا اور وہ گزر گیا۔ اب دوسرے دن آیا، وہی بندہ ڈھیر کے اوپر کھانا کھا رہا تھا۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہے، کل آپ ہوٹل کے اندر کھا رہے تھے، آج آپ ڈھیر کے اوپر کھا رہے ہیں۔ اس نے کہا کل میرا مالک مجھ سے راضی تھا، آج میرا مالک مجھ سے ناراض ہو گیا۔ بس یہ ناراضگیاں تو چلتی ہی رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے، آپ کی کامیابی کے اندر جو مین کردار ادا ہونا ہے نا، وہ آپ کا مالک کرتا ہے۔ کون سا مالک؟ آپ کا بوس نہیں، جو کائنات کا خالق ہے، اللہ رب العزت۔ اور اللہ رب العزت سے آپ دعا مانگتے رہیں اپنے بزنس کی کامیابی کے لیے، اس کی حضور نمازیں پڑھیں، سر جھکائیں، اس سے مانگیں کہ اللہ ہمیں حرام سے بچا اور اپنے خزانوں سے ہمیں دے۔ اس کا دیا ہوا رزق جو ہوتا ہے نا، کائنات پوری الٹ تو سکتی ہے لیکن آپ کو وہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ کسی نے پھر کیا خوب کہا تھا، ارادے
جن کے پختہ ہوں اور نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز خطروں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ جب آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی، ٹھیک ہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی آپ کو ہرا نہیں سکتی، آپ کا گرا نہیں سکتی، کیونکہ آپ کو وہ سپر پاور مل کے آئے، وہ پاور مل گئی ہے اب کہ کائنات کی کوئی بھی چیز اب آپ کو اس چیز سے پیچھے نہیں کر سکتی، کوئی چیز بھی آپ کی ناکامی کا باعث نہیں بن سکتی۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ دنیا کے اندر آپ اس قدر مگن ہو جائیں کہ اپنے رب کو بھی بھول جائیں، پھر آپ کامیاب نہیں ہو جائیں۔ یاد رکھیں، حضور کی محبت اور اللہ تعالیٰ سے دعا کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ آپ کی کامیابی اس میں ہے۔ آپ کو تب تک کامیابی نہیں ملے گی جب تک آپ اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھا کر التجا نہیں کریں گے۔ آپ کی کامیابی آپ کے ساتھ ہے۔ کب؟ جب آپ اپنے مال، اصل مالک وہ ہے، خدا آپ کا وہ ہے، پیدا کرنے والا وہ ہے، خالق حقیقی وہ ہے، اس سے مانگیں، رو رو کر مانگیں، وہ آپ کو دے گا۔ تو یاد رکھیں، کامیابی کی جو سب سے بڑی ضمانت ہے وہ دنیا سے ملتی نہیں ہے، وہ تو ادھر سے ملتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے غالباً 5واں سپارہ ہے، کیونکہ الحمدللہ آئی ایم دا حافظ، تو اس وجہ سے مجھے قرآن بھی کچھ یاد ہے، سارا تو نہیں لیکن کچھ تھوڑا بہت۔ تو وہاں آیت مبارکہ ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اب اس آیت کا سارے کا مفہوم کیا ہے؟ اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی جان کے اوپر کوئی ظلم کر بیٹھے، کوئی ظلم کسی قسم کا بھی، اور اب اس کو حیا آ جائے، اس کو یہ دل کرے کہ اب یار میں معافی مانگوں، تو کہا اب اپنے رب کے حضور نہ جائیں بلکہ رب کے حضور کے محبوب کے در پہ چلا جائے، اور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وسیلہ بنا کر خدا کے ہاں دعا مانگے، انشاءاللہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا پائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ تو پتہ چلا کہ اصل کامیابی بھی حضور کے در سے ملتی ہے۔ تو یاد رکھیں، اس دوران آپ کی کامیابی کے اندر جو ایک مین کریکٹر ادا کریں گی وہ شخصیت بھی رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ کہ آپ ان کا وسیلہ مانگیں، ان سے دعا مانگیں، اپنے رب سے حضور کا وسیلہ دے کے دعا مانگیں، یا اللہ تو مجھے حضور کے نالین کا صدقہ یا اللہ مجھے کامیابی دے دے۔ آپ کی کامیابی کے اندر موسٹ امپورٹنٹ کردار ادا کرنے والی چیز دعا ہے۔ وہ دعا آپ کے والدین کی بھی ہو سکتی ہے، آپ اپنے والدین سے دعا لیں، ٹھیک ہے، جس کی طرف آج ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ سر مارنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے جنگل کا بادشاہ شیر ہے، اور سب سے زیادہ کام کون کرتا ہے؟ شیر جنگل کا بادشاہ ہو کہ کوئی کام نہیں کرتا، لیکن ہے جنگل کا بادشاہ، اور گدھا سب سے زیادہ کام کرتا ہے، لیکن عزت اس کی 2 ٹکے کی کوئی نہیں ہے، جنگل میں ہو یا کسی کے گھر ہو۔ سب سے زیادہ کام جتنا بوجھ گدھا لوڈڈ کرتا ہے نا، جتنا بوجھ گدھے کے اوپر ہوتا ہے وہ کسی اور چیز کے تو نہیں ہوتا۔ آپ میں سے کوئی اتنا بوجھ اٹھا لیتا ہے تو سب سے زیادہ جو بوجھ ہوتا ہے وہ گدھے کے اوپر ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن گدھے کی 2 ٹکے کی عزت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ بے وقوف ہوتا ہے۔ کیونکہ شعر کے پاس ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی کوالٹی ہے جس کا استعمال کرنا وہ جانتا ہے، وہ ہے اس کی شجاعت۔ اور گدھا گدھا ہی ہے، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے اس کے اندر کیا کوالٹی ہے۔ اس کو کیا پتہ ہے اس کے اندر کیا کوالٹی ہے؟ اگر اس کو اپنی کوالٹی کا پتہ چل جاتا یہ گدھا نہ رہتا۔ سمجھ آئی میری بات؟ تو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی صلاحیت رکھی ہے جو کسی اور کے اندر اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی۔ آپ لوگ کس سے اندازہ لگائیں کہ آپ کے تھم کبھی بھی سیم نہیں ہوئے؟ کائنات کتنی بڑی ہے، آپ چیک کر لیں، کبھی کسی کے تھم جو ہے وہ سیم نہیں ہوا ہے۔ کیوں نہیں ہوا ہے؟ یہاں سے قدرت الہی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز۔ اچھا، اس کے علاوہ
یہ بھی ایک کامیابی کے اندر ایک موسٹ امپورٹنٹ ایک تھنک ہے جو آپ کی کامیابی کے اندر بہت کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ ان جب مراحل سے آپ گزر جاتے ہیں، جب آپ پیسہ کما لیتے ہیں، پیسہ کمانے کے بعد پیسہ لگانا کمانے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور لگا کر واپس لانا اس سے بھی انتہائی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو جب زندگی کے اندر آپ کو پیسہ مل جائے، آپ کامیاب ہو جائیں، یاد رکھیں اب آپ کا پیسہ آپ کی امانت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملا ہوا ہے، دولت، ویلتھ، نہ تو یہ آپ نے ساتھ لے کے جانی ہے، یہ دنیا میں ہی رہنے والی ہے، یہ دولت سب کچھ دنیا میں رہنا ہے، آپ نے صرف 4 کپڑے لے کے جانے ہیں کفن کے، اور ان میں سے کچھ اتار دیے جاتے ہیں۔ بندہ لے کے دنیا سے صرف یہ کچھ جاتا ہے، جب آیا تھا تب بھی بدن میں کچھ نہیں تھا، اور جب جاتا ہے تب بھی خالی جاتا ہے، جب آیا تب بھی خالی ہاتھ تھا، اور جب جاتا ہے تب بھی خالی ہاتھ تھا۔ ساتھ اگر جاتے ہیں تو اس کے نیک اعمال جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کو زندگی میں اللہ کبھی موقع دے دے کہ آپ اس لیول تک آ جائیں، تو پھر کبھی بھی اپنے رب کو نہیں بھولنا، ٹھیک ہے؟ اور کمائے ہوئے پیسوں کو کبھی بھی غلط استعمال نہیں کرنا۔ غلط استعمال کیا وہ ان کو جوئے میں لگا دینا، زنا خوری میں لگا دینا، حرام خوری میں لگا دینا، ٹھیک ہے؟ اور وہ کنجروں کے اوپر پیسہ لٹانا، ٹھیک ہے؟ اس طرح کی غلط روایات کو کرنا، اس پیسے کے ساتھ مساکین اور فقراء لوگوں کو تنگ کرنا، ٹھیک ہے؟ ان کے لیے اذیت ناک، مطلب کہ ان کو تنگ کرنا، اس سے مراد ہے ایسی چیزیں آپ کوئی کامیابی کو آپ کو ذلیل کر دیں گے۔ اور حالیہ میں ایسا ہم نے دیکھا، جو لوگ ایسا کرتے ہیں پھر ان کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ چیز سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ کو کامیابی مل جائے تو اس کامیابی کو سنبھال کے رکھنا یہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، مجھے یاد ہے، میں بچپن میں چھوٹا سا تھا تو میرے والد سے میرا ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتے تھے ان کے پاس، تو پیسہ ان کے پاس بہت تھا، بڑی ان کی جائیدادیں تھیں، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کے اندر نہ عمرہ یا حج وغیرہ نہیں کیا۔ تو پھر ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے، انہوں نے کہا ایکچولی عمرہ یا حج کرنا بہت آسان ہے، ٹھیک ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا یہ اس سے انتہائی مشکل ہے۔ تو جو کام میں کر نہیں سکتا، جس کی میں حامی کیسے بڑھ لوں، وہ کام جس کو میں خود نہیں کر سکتا، تو کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ وہی کام کریں کہ جو آپ سنبھال کے رکھ سکتے ہیں۔ وہ کامیابی آپ کو تو مل جائے گی، لیکن وہ کامیابی ایسے بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کسی غریب کا حق مار لیں، ٹھیک ہے؟ وہ کامیابی اللہ کے خزانوں سے ہونی چاہیے۔ بہت لوگ اپنی کامیابی کی خاطر بہت سارے لوگوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کا حق مارتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، اور ایسی بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں جو وہ کرتے ہیں اپنی کامیابی کے اندر، جبکہ یہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ کامیابی حاصل کرنی ہے تو کامیابی صحیح طریقوں کے ساتھ حاصل کریں، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں ہیں جو میں آپ کو لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، میری باتیں نہیں ختم ہونے والی، اور آپ لوگوں کو یہ ٹپس زندگی کے اندر کام آنے والی ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لائیں گے، اگر پیسہ ملنے کے بعد نا اگلا جو مرحلہ ہوتا ہے پیسے کو لگانا، وہ انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر سے آپ نے پھر اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے مال کی زکوٰۃ بھی نکالنی ہے، فقراء کو بھی دینا ہے، اپنی فیملی کو بھی دینا ہے، پھر جو ہے وہ اس پیسے کو آپ نے کسی اچھے کام کے اوپر بھی لگانا ہے، اور اسی پیسے کا پھر ایک حصہ جو اپنے بزنس کے اوپر لگانا ہے، تب آپ کو جا کے دنیا بھی کامیابی بھی ملے گی، اور پھر آخرت کے اندر بھی آپ کو کامیابی ملے گی۔ تو کامیابی حاصل کرنی ہے تو بہت ساری چیزیں آپ کی لائف کے اندر ہوتی ہیں جو آپ کو کامیاب بناتی ہیں، ان چیزوں کو آپ اپناتے ہیں تو کامیابی آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ بہت ساری چیزیں میں نے آپ کے ساتھ مزید اور شیئر کرنی تھی، ویڈیو آج کی کافی لینتھی بھی ہو گئی، لیکن امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگی۔ اور یہاں لاہور میں آج انتہائی سردی ہے اور بارش کا موسم ہے، آج 7 جنوری ہے، لیکن بہرحال جو بھی ہے، اور آج ایک جو دن ہے وہ میرے والد صاحب کی جو سالانہ بھی ہے، یعنی کہ 1 سال آج ان کو اس دنیا سے پردہ فرمائے ہو گیا۔
جو میری یہ ویڈیو دیکھے اور اس مقام تک آ جائے تو ویڈیو کے اینڈ میں وہ میرے والد محترم کے لیے خصوصی دعائیں فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، دو جہان کی ان کو خوشیاں نصیب عطا فرمائے، مالک کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ شفاعت کبریٰ حوض کوثر پر حضور کے ہاتھوں سے جام، پل صراط پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب عطا فرمائے۔ ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری اور باتیں ہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا، آپ لوگ بھی سنتے، اپنے قیمتی جو سجیشنز ہیں وہ مجھے دیتے، اس سے مجھے فائدہ ہوتا اور میرا بھی مائنڈ تو اپڈیٹ ہوتا، بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے سن کر باتیں کر کے شیئر